مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. تیرا نام معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ. چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. حمد و صلوات کے بعد آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور 6 تاریخ میں خواجہ خواجگاہ معین بے کساں سردار چشتیاں، سرپرست چشتیاں، حسنی حسینی سیدی و سیدنا محمد حسن خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مبارک ہے، جو کہ پوری روئے زمین پر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں معین الدین کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معین الدین کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور پوری سرزمین پر اللہ کی پوری دنیا میں حق معین اور یا معین کے نعرے سے گونج رہی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں شہزادوں کا فیض غریب نواز کو عطا فرمایا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 6 رجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور جب
ولی کا عرس ہوتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بڑے موج میں ہوتا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے درود و سلام کی، چاروں طرف سے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو ان تمام کا ثواب پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور خود حدیث پاک میں میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کو قبر کے اندر ایصال ثواب کے علاوہ کسی بھی چیز سے اس کو خوشی پیدا نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی اس کو ایصال ثواب سے ہوتی ہے، کہ اگر کوئی مرنے والوں کو ایصال ثواب کرے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا دنیا کے اندر کسی چیز سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر بندہ جو قبر والا ہے اس کے لیے صرف مین جو ہتھیار ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے رہا کرو تاکہ قبر میں ان کی روح کو آرام اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین ہندوستان میں تشریف فرما ہے، بڑے بڑے راجے مہاراجے سرزمین ہندوستان پر آئے، حکومت کی، بادشاہت کی، لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کو مدینے سے میرے مصطفیٰ نے ہندوستان بھیجا ہے کہ وہ ہندوستان تشریف لائے اور وہاں پر رسول اللہ کی دین کی ترویج و اشاعت کی، دین کو تبلیغ کو آگے پھیلایا، دین کو تجدید کیا، کہ جو دین شرک اور کفر میں دب چکا تھا، ہر طرف بت کے اڈے تھے، ہر طرف شراب نوشی، زنا کاری، بدکاری، ہر طرف ایسے معاملات تھے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا رہا تھا۔ تو میرے آقا کی نظر نے جب مدینہ منورہ میں قبر کے اندر رہ کر ہندوستان کی سرزمین کا جب ملاحظہ فرمایا تو معین الدین چونکہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہمارا دربار چھوڑو، دین کی خاطر ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو اس طرف راغب کرو، لوگوں کو دین کی طرف آنے کی دعوت دو۔ ظلم ہے، اندھیرا ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر حالات خراب ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جب حکم فرمایا، معین الدین نے چوں چرا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس وجہ سے وہاں رہنا چاہتے تھے، کہ کیا وجہ تھی مدینہ منورہ میں رہنے کی اور کیوں حضور نے وہاں سے ان کو بھیجایا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ میں انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم کی عطا کا نام ہے، حضور کی عطا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا پھول چشم و چراغ عطا فرمایا، یعنی خواجہ غریب نواز وہ ہستی ہے کہ ایک ہاتھ میں امام حسن کا دامن ہے، دوسرے میں امام حسین کا دامن ہے، دونوں ہاتھ میں حسنی حسینی سید ہیں، اور دونوں کا فیض اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمایا، اور اصلی نسلی پیور کھرا سید ہے۔ آج بھی کچھ لوگ سید ہیں کہ جو مولا علی کا نام لیتے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام آتا ہے تو چہرے کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سید نہیں ہوتے۔ سید وہ ہوتا ہے کہ جو آل رسول ہوتا ہے لیکن دل کے اندر صحابہ کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے، اور جس سید کے اندر صحابہ کا ادب نہیں ہے تو لاکھ گواہی دے ہم تجھے سید ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور اہل بیت سے پوچھو کہ تمہارے دل میں صحابہ کا ادب کتنا ہے، وہ خود اہل بیت آپ کو بتائیں گے۔ بارہا میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، مولا کائنات امام حسن حسین، حضرت امام جعفر صادق، حضرت عقیل اور جتنے بھی سرکار کے خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں وہ خود اہل صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادھر سے صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، فرمایا کہ خبردار اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں، اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے جو لاڈلے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، لا خوف علیہم، اللہ فرماتا ان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے،
نہ کسی ظالم بادشاہ کا، نہ حکمرانوں کا، نہ گورنمنٹ کا، نہ کسی اور کا، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور فرمایا یہاں بھی دنیا میں بھی خوف نہیں ہے۔ آخرت کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہے، ہر صحابی کی زبان پر نفسی نفسی ہے، ہر ایک کی زبان پر اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں وہ یہاں بھی غم سے آزاد ہیں، محشر میں بھی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ یحزنون فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی کے اندر یحزنون کا جب مضارع آتا ہے تو وہ دو زمانوں کو اپنے دو زمانے کے اندر ترجمہ کرتا ہے، یعنی حال یا مستقبل۔ تو فرمایا کہ نہ دنیا میں ڈر ہے اور نہ آخرت میں ڈر ہوگا، یعنی اللہ کا جو پیارا ہے وہ یہاں بھی ریلیکس ہے، قیامت میں بھی ریلیکس ہوگا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جہاں لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جسم ننگے ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرما رہا ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اور صرف ہمارا نہیں، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، قرآن کی مہر ہے، حدیث کی مہر ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، تبع تابعی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے۔ اگر خلاق عالم یہ بات جب قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ جو میرا پیارا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی آزاد ہے، وہاں بھی آزاد ہے، تو اللہ کا پیارا بندہ بننا کوئی بڑی بات بولو تو صحیح نا نہیں ہے۔ عبادت کرو، اپنے آپ کو جو ہے حرام کاری سے محفوظ کرو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ، متشبیہات چیزوں سے بچاؤ، مکروہات چیزوں سے بچاؤ، جن چیز میں حرام کا شائبہ ان سے اپنے آپ کو روکو، سر تابہ قدم ہر عضو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا تیرا کام ہے، ولیوں کی لسٹ میں لگانا میرے رب کا کام ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن تبع تابعی کوئی نہیں بن سکتا آج کے دور میں، کیوں؟ اس لیے کہ تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی وہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ وہ جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ پوری ایک لڑی ہے، تو نہ کوئی مصطفیٰ کریم کو خواب میں تو دیکھ سکتا ہے، اور میرے نبی نے بطور گارنٹی بات ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا وہ یقین رکھے 100% اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی میری صورت بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا۔ کیوں صورت نہیں بنا سکتا؟ کہ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا، جڑے وچ محمد نو ٹالے اسی حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ تو میرے محبوب کو جب رب نے بنایا ہے تو اس جیسا کسی کو بنانے کی اجازت رخ میرے امام کہتے ہیں حضرت کہ رخ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا مقصد؟ میرے امام کہتے ہیں کہ جو رب نے مصطفیٰ کریم کا شیشہ بنایا ہے، دنیا مل کر بھی شیشہ تراشنے بیٹھ جائے، محنت کر کر کے اس کو کھرچنے بیٹھ جائے، میرے امام کہتے ہیں دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو چہرہ میرے رب نے مصطفیٰ کا بنایا ہے دنیا کبھی بھی وہ صورت نہیں بنا سکتی ہے۔ آوازیں اونچی کرو، زور سے بولو، اونچی آواز۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر کوئی کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ آخرت میں ان پر غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی کا نور ہوتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت سارے لفظ معنی ادھر نہیں جاتا، میں آپ کی زبان پر سادہ سا لفظ کر دوں، تقوی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ یہ بالکل سمپل سادہ سا ترجمہ ہے، ڈر خوف خدا جس کے اندر آ جائے یہ تقوی ہوتا ہے۔ کیونکہ بندے کے اندر جب رب کا ڈر نہیں ہوگا وہ حرام بھی کرے گا، حلال بھی کرے گا، اچھا بھی کرے گا، برا بھی، ہر کام کر جائے گا۔ لیکن جب یہ اس کی نظر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو ڈر کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، جس میں آ جائے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو ولایت نمازوں سے، سجدوں سے اور جو ہے ان تمام چیزوں سے ملتی ہے، لیکن تقوی کا نور لازمی ہونا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن حرام کام کرتا ہے تو مجھے بتاؤ نماز فائدہ دے گی؟
اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ خلاق عالم فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی برے کام سے روکتی ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے، وہ کہتا ہے یار مجھے چوری کرتا ہوں، چوری تو نہیں چھوڑی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، شرابی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن شراب تو نہیں چھوڑی، گناہ گار ہوں نماز پڑھتا ہوں لیکن گناہ تو کرنا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا کہ نماز ہر برے کام سے روکتی ہے، مجھے تو نہیں روکا۔ تو وہاں پر نماز کی قصور نہیں ہے، قصور اپنی کوتاہی کا ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی حرکت ہے کہ نماز جب آپ کی قبول ہوگی نا، جب نماز پلے لگے گی، تو جب نماز جب قبول ہوگی تو اس کا اثر، اس کا بیک آپ کو یہ نصیب ہوگا کہ برے کام خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور جب نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، ادھر نہیں پہنچے گی، کھڑا مسجد میں ہو، دل دماغ آپ کا کہیں اور ہو، تو ایسی نماز، غافل دل کی نماز، میرے نبی نے فرمایا اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرماتا۔ نماز وہی قبول ہوتی ہے کہ کھڑا بھی رب کی بارگاہ میں ہو، حاضر بھی رب کی بارگاہ میں ہو۔ ایسا نہیں کہ کھڑا رب کی بارگاہ میں اور حاضر کہیں اور ہو، پھر یہ غافل دل کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا حضرت ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ میں نماز پڑھنے جاؤں، جمعہ پڑھنے جاؤں، عصر پڑھنے جاؤں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دل میں سوال ہے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس بزرگ نے بڑا پیارا سا جملہ فرمایا اگر تو ایک نماز پڑھنے جائے، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، اگلی نماز کے لیے خود مخود اللہ کے گھر میں چلا جائے، بزرگ کہتے ہیں سمجھ لینا پہلی نماز اللہ نے قبول کی ہے، تبھی تو دوسری نماز کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ پہلی قبول ہوئی ہے تو بلایا ہے۔ اگر آپ وہ نماز نہ پڑھ سکیں، ادھر مصروف ہو جائیں، ادھر مصروف ہو جائیں، تو پھر شک ہے کہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل آسان سا مطلب ہے کہ جمعہ پڑھنے گئے، عصر کی اذان ہوئی، فوراً مسجد میں آ گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رب نے جمعہ قبول کیا ہے، تبھی تو عصر میں سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ، لیکن اس کا دوسرا اپوزٹ مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں یار قبول بھی ہوتی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو امید رکھ کر، کیونکہ خلاق عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، ایمان والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں کمزور ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، ناقص ہے، لیکن شکر ہے کہ کسی کی چوکٹ پہ سر نہیں جھکتا ہے، سر پھر بھی رب کی چوکٹ پہ جھک رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو یقین جان کر اپنے آپ کے اندر پختگی پیدا کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہو، اور کبھی یہ شائبہ نہیں لانا پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان ڈال دیتا ہے ابے تو نمازیں پڑھ رہا ہے، تیری کدھر جا رہی ہے، بھائی قبول بھی ہو رہی نہیں ہو رہی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے ایک طرف کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے ایک طرف کر دیا کرو، اور یقین پیدا کرو کہ نماز پڑھنا میرا کام ہے، اگرچہ میری نماز ناقص ہو سکتی ہے، قبول کرنے والا تو بڑا کامل ہے، اس کی رحمت بڑی کامل ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اب آئیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم نے مدینہ سے ہندوستان بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے، مین بات سماعت کیجئے۔ خواجہ غریب نواز 14 رجب کو سنجر ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ کتنے بولو تو صحیح نا، 14 رجب کو ولادت ہوئی، 15 رجب کو امام جعفر صادق کا وصال ہے جسے ہم کنڈے کہتے ہیں، اور لیکن کنڈے ہوتے کب ہیں؟ 22 تاریخ۔ کس کے کنڈے ہوتے؟ امام جعفر صادق کے۔ تو بابا 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے کنڈے، امام جعفر صادق کا وصال تو 15 تاریخ کو ہوا ہے، تو ہم 22 کو کیوں کرتے ہیں؟ تو کوئی ذہن خراب کرے یا ذہن میں الٹ پلٹ سوال ڈالے تو جواب سیکھ لو، 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ جو میرے نبی کے سالے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ابو سفیان سرکار کے صحابی ہیں، امیر معاویہ کا نام سن کر لوگوں کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا امیر معاویہ غلط نہیں، تیرا ہاضمہ خراب ہے، جا کے ڈوز لے ہاضمہ صحیح ہو جائے، جا کے دوائی لے حکیموں سے، ہاضمہ معدہ صحیح ہو۔ امیر معاویہ کوئی عام نہیں ہے، اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ جو میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے، بتاؤ نبی کی بیوی مومنوں کی کیا لگتی ہے؟ ماں لگتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ام حبیبہ سرکار کی بیوی ہماری ماں، یہ بیٹی کس کی؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے،
امیر معاویہ کی بہن ہے اور امیر معاویہ سرکار کا سالہ ہے، میرے آقا اس کے دماغ بہنوں ہی لگتے ہیں۔ کدھر بیٹھے ہو میرے بھائی؟ کیوں بھونکتے ہو امیر معاویہ پر کتوں کی طرح کیوں بھونکتے ہو؟ وہ تو صحابی ہے، میرے نبی کے گھر والا ہے، میرے آقا اس کے بہنوں ہی لگتے ہیں۔ ابو سفیان کے داماد ہے سرکار۔ حضرت ابو سفیان پہلے چونکہ کفر کی حالت میں تھے لیکن بعد میں ایمان لا چکے تھے، صحابی ہو گئے تھے۔ اب ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا کہ جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ صحابی ہے۔ ہمیں کوئی دوسری بات نہیں کرنی کہ اس نے اس سے جنگ کی، اس سے لڑا، اس سے لڑا۔ اور بابا جو کچھ بھی کیا ہے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا ودعا کا چہرہ دیکھا ہے، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو سے ہر طرح اس کو سلام کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے نا، توجہ کیا۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ 22 کو امیر معاویہ کا وصال ہے، 15 کو حضرت امام جعفر صادق کا۔ ہم 15 کی بجائے 22 کو کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے 22 کو کنڈے کرتے تاکہ امام جعفر صادق امیر معاویہ دونوں صحابہ کو ایصال ثواب ہو جائے۔ تو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتے انہیں بھی پتہ چلے کہ ہم سنی 22 کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، امام جعفر صادق بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، تو دونوں کی ملا کر ہم 22 کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو پھنسا سکتا ہے کہ جی 15 وصال ہے، کنڈے تو 15 کو ہونے چاہیے، تم 22 کو کیوں کرتے ہو؟ تو آپ یہ بتا دینا کہ 22 کو اس لیے کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کا وصال ہے، دونوں بزرگوں کو ملا کر ایصال ثواب دونوں کو کر دیتے ہیں، ورنہ 15 22 کوئی مجبوری نہیں ہے، ایصال ثواب جب بھی چاہو کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، جب بھی ایصال ثواب کرو، کوئی تاریخ کی وہ نہیں ہے۔ اب میری بات سنیے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا رسولوں کا امام تجھے سلام ہو۔ قبر رسول کی آواز آئی مسلمانوں کے امام تجھے بھی مصطفیٰ کا سلام ہو۔ خواجہ غریب نواز کو میرے آقا نے سلام دیا، رات سوئے، میرے آقا خواب میں آ گئے، حضور نے فرمایا معین الدین کیا ارادہ ہے؟ آقا ارادہ یہ ہے کہ پکا ارادہ کر کے آیا ہوں، اب کبھی ہندوستان مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بس یہی جینا یہی مرنا سب کچھ یہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہتے آقا اس لیے، جملہ سننے میرے آقا کا گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، آواز ویسی ہو کہ مسجد گونجے، پتہ چلے معین الدین کے ماننے والے بیٹے ہیں۔ فرمایا بیٹا معین الدین کیوں رہنا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز کہتے آقا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس جب بھی سوؤں آپ کی چہرہ سامنے ہو، اٹھوں تو گنبد خضرا سامنے ہو۔ میری یہ چاہت ہے کہ ہر وقت آپ کی دیواروں کو دیکھوں، گنبد خضرا کو دیکھوں، یہ روزہ دیکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا معین الدین جستجو تو بڑی اچھی ہے، لیکن تو ایک کام کر، تو چلا جا ہندوستان اور وہاں دین کی تبلیغ کر۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں نانا میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں، میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ صبح شام روزہ دیکھوں گا، وہاں تو نظر نہیں آئے گا۔ اب جملہ سننا غریب نواز کے ماننے والوں، خواجہ کی چھڑی کھانے والوں، توجہ سے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا معین الدین مدینے میں اگر رہو گے صرف گنبد خضرا کو دیکھتے رہو گے، اور اگر ہندوستان چلے جاؤ گے روزانہ ڈیلی میں خود وہاں آ کر تجھے زیارت عطا فرماتا رہوں گا۔ یہاں تو صرف گنبد خضرا دیکھے گا، ہندوستان جائے گا میں خود زیارت کروانے آ جاؤں گا۔ یہاں صرف در و دیوار کو دیکھے گا، جالیوں کو دیکھے گا، روزے کو دیکھے گا، ہندوستان جائے گا روزانہ ڈیلی مصطفیٰ کو دیکھے گا، میں خود تجھے زیارت کرواؤں گا۔ پھر آ کر ہندوستان بھیجا، آگے دین کی تبلیغ کی، کیسا رنگ چڑھایا کہ چاروں طرف بت پرستی ہے، شرک کے اڈے ہیں، لیکن ایسا غریب نواز نے رنگ چڑھایا کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ ایک روایت میں 99 لاکھ، ایک میں 90 لاکھ، جو دم نہیں کیا، جھاڑو نہیں ماری، جھاڑو کے تنگ کے سر پہ نہیں مارے، مور کے پر نہیں مارے، یہ جو آج کے پیروں کا کام ہے، غریب نواز نے اپنی پاک نگاہ سے نظر ماری، لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔